वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हाँ जी, क्या हाल है जी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैंने ये पूछना था यार, आप लोग तनकीद तो करते हैं कि इस्लाम में ये बुरा है वो बुरा है, तो आप इसका सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं देते? जिंदगी गुजारने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए इंसान को। तो आपकी कोई बुक, कोई सॉफ्ट कॉपी अगर है तो तो बताएं ना लोगों को कि अगर इस्लाम में ये गलत है तो आप ये चीज़, इसकी जगह ये रूल अप्लाई करें। आप सिर्फ तनकीद क्यों करते हैं, कोई सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं देते? तो आपको लगता है कि कोई बड़ा लगा बंदा एक किताब होनी चाहिए? कितने के सफ़े की किताब होनी चाहिए? मैं कहता हूँ कि 20 सफ़े की हो जाए। जिंदगी के हर मामले में गाइडेंस होनी चाहिए। अगर आप अच्छा। कहते हैं कि वक्त के साथ चेंज होती है, तो मैं कहता हूँ इस साल में कितने 4 महीने रह गए हैं। आप कह दीजिए जिस तरह हर साल की मैगजीन आती है ना, आपके कोई 300-400 लोग तो देख ही रहे हैं आपको। अब सारे मिलके हर साल एक बुक रिलीज कर दिया करें। क्या जरूरत है हर रोज 4-4 5-5 घंटे यहाँ पे जाया करने की? वो सॉफ्ट कॉपी अच्छा, ले आए आप, लोग डाउनलोड करेंगे और पढ़ेंगे और हिदायत हासिल करेंगे, गाइडेंस हासिल करेंगे। तो यानी आप जी, ये कह रहे हैं कि आपके इस्लाम में दुनिया के हर मसले का जवाब है? अल्हम्दुलिल्लाह हर मसले का हल है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उलमा कराम जो इल्म वाले हैं उनसे मशवरा किया जाए। ठीक है, अच्छा, हालात को यानी देख उलमा किसी उलमा इकराम इल्म वाले कौन से हैं? इल्म वाले जितने उलमा कराम, मुफ्तियाने मतलब कराम कोई है, वो नाम इल्म बता वाले दें, हैं। किसी एक इल्म वाले कोई होगा आपके जहन में? कोई नाम बता यार दें। आप तो फिर यही कहोगे ना, आप तो कहोगे जी वो है तो उसे बरेलवी बुरा कहते हैं। मैं किसी और का नाम लूंगा, आप कहोगे उसे देवबंदी बुरा कहते हैं। किसी और का नाम लूंगा, आप कहेंगे अहले हदीस बुरा कहते हैं। वो एक अलग बात है, ठीक है, वो नहीं नहीं, छोड़ें मैं आप। नहीं कहूंगा। आप जिसका भी नाम लेंगे मैं उसे बुरा नहीं कहूंगा। आप नाम लें, नहीं, बेफिक्र होकर लें। मु, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं। अच्छा, तो आप ये समझते हैं सच, कि इस्लाम में हर मसले का जवाब है? हर मसले का? जिस जिस मसले का जवाब नहीं है उसके लिए इजमा का हक दिया है इस्लाम ने। अच्छा, तो बात यह है कि इजमा का हक जो है, जाहिर बात है कि फिर इसका मतलब है कि अल्लाह की किताब में, हदीस में, फिका में हर मसले का जवाब नहीं है, इसलिए आपको इजमा करना पड़ता है। नहीं, वो मसला ये देखा जाता है नहीं नहीं, अब कि आप वो, देखें, एक मिनट, मैं तो जी जरा जी, अपना क्वेश्चन को जरा मजीद क्लियर कर दूं। जी जी, अगर अगर आपने जैसे कहा ना कि आप एक ऐसा दे दें कुछ जिसमें हर मसले का हल हो, ठीक है, तो प्रॉब्लम तो ये है कि जी, ये दावा या ये मशवरा आप हमें तब दे सकते हैं जब आपके पास हर मसले का हल हो। तो इसका मतलब है कि आपके चले पास हर मसले का हल नहीं है, इसीलिए इसीलिए इजमा का, या फिर जिसको आप कहते हैं इज्तिहाद की बात आती है। सही है, इज्तिहाद, जो फिर इजमा, मानने में कियास पड़ेगा जो कि भी है, कुरान में। हाँ ठीक हाँ है। हाँ, ठीक है, इ- एक सेकंड मेरी बात इजमा तो पे जो करने है दें। ना, चले, मैं, मेरी बात इज्तिहाद, सुने, इजमा इजमा नहीं, पे इज्तिहाद। इजमा इजमा तो इ- मुसलमानों का कभी भी नहीं होना किसी बात पे। इज्तिहाद की बात है। इज्तिहाद इज्तिहाद कह लें एक कि फिरके में, तकी उस्मानी कियास साहब कह के लें, फिरके में। हाँ नहीं, सुने तो सही बात। तो आप उस तरफ तकी, जाएंगे मुझे पता है, मेरी बात नहीं नहीं, सुने। ठहर जाए ठहर चले जाए आप ठहर जाए सारे ठहर जाए, मेरी मसाइल, बात सुने। एक मिनट मेरी बात सुने। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। इस्लाम में यानी कोई एक है, प्रॉपर्टी का ही लगा लें आप, कि अल्लाह ताला ने, इस्लाम ने एक दिया है कि ये इसको इतना हिस्सा मिलना है। आप कहते हो वो सही नहीं है, आप उसका सब्स्टिट्यूट पेश करें। शादी हो उसका रही है, निकाह सब्स्टिट्यूट हो रहा पहले ही है। है, उसका सब्स्टिट्यूट पहले ही है। मुझे पेश क्या करने की है? क्या जरूरत है? भाई मसला यार ये है है तो कि आप जितने बताएं ना, बच्चे आप उसे। हैं। हाँ ना, वो तो बात है आप ना, सिंपल सी। ठहर जाए। नहीं, और वैसे देखिए भी मेरी मैं बात कोई, सुनिए। मार्केट चलें में ना, आप गालिब बताओ। साहब बात सुनिए। मार्केट में अगर एक चीज है ना, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है मोबाइल फोन की, मैं चले खुल के नहीं तो मैं ये जरूर कहूंगा कि इसमें ये क्वालिटी है। इन्हीं लोगों को मैं कहूंगा कि जी जो मोबाइल आप यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, उससे बेहतर मोबाइल हमारी कंपनी का है, ठीक है। आप यहाँ पे आते हैं सिर्फ और सिर्फ तनकीद करते हैं। अब आप कहते हैं दीन इंसानियत, ठीक है। अभी आपने इमरान खान को हीरोइनची कह दिया। मैं कोई फैन हूँ, बहुत बड़ा उसमें कोई फैन नहीं हूँ शक है? इमरान खान का, लेकिन लो, अच्छा अब आप हंस रहे हैं। मैं वैसे एग्जांपल देता हूँ, आपके वालिद साहब को चलें कोई ठीक है, एक हीरोइनची सेकंड अगर एक कह सेकंड दे। एक सेकंड, हाँ।
چلیں وہ آپ کے آپ کا والد دین صاحب ہیں اجازت تو میں پھر نہیں کہتا. اگر آپ کے والد صاحب نہیں، عمران میرے خان صاحب میرے تو میں نہیں والد نہیں کہتا, ہے. میں معافی نہیں نہیں مانگ نہیں لیتا ہوں نہیں، آپ سے. میرا والد نہیں ہے. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ کسی کا تو والد ہے نا, کسی کا تو ہے نا, لیکن میں تو وہ ایک کسی کا بھی ایگزامپل ہو دے نا, رہا ہوں. دیکھیں جن کا وہ والد ہے وہ ان کو بھی نہیں مانتا کہ وہ اس کے بچے ہیں. اچھا, آپ کا دین یہ اجازت دیتا ہے کہ کسی کو بنا دیکھے بغیر ثبوت کے بھائی ہیروئن کی بھائی کہہ دیا جائے؟ ثبوت کیا, دیکھیں عمران خان پہ میں نے بحث نہیں کرنی, ٹھیک ہے, جو پہلی بات تھی میں اس پہ چلتا ہوں ابھی, ٹھیک ہے. اگر آپ کو یار عمران خان آپ کا کو مسئلہ ہے تو پھر ایک منٹ جی جی آپ بات, ایک منٹ بیچ میں بار بار کاٹ رہے ہو, ذرا صبر سے سن جی لو, ٹھیک ہے. ہاں, آپ نے پہلے مجھے یہ کہا کہ آپ ایک ایسی کتاب پیش کریں جس میں سب چیزوں کا حل ہو, ٹھیک ہے, اور ایسی جی کتاب کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا. نہ قرآن ایسی کتاب ہے, نہ اسلام ایسا دین ہے. آپ کو اجتہاد کی ضرورت ہی نہ پڑتی اگر اسلام اور قرآن مکمل ہوتے. قرآن تو اتنا نامکمل ہے کہ اگر آپ پیچھے دیکھ رہے تھے تو گلزار ایلیا نے بات کی تھی کہ قرآن میں زانی کی سزا ہے. کیا سزا ہے؟ کوڑے مارو. کچھ بھی نہیں لکھا ہوا, ٹھیک ہے, صحیح ہے. قرآن ایون کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ تکمیل کی بات کرتے ہیں, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ آخر میں کیا پروپوز کرتا ہوں کہ انسانیت کے لیے کیا ہونا چاہیے, مگر میں ذرا تھوڑا سا پہلے آپ کو آپ کا جو دعویٰ ہے اس کے بارے میں بتا دوں جی جی کہ قرآن, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ قرآن کبھی مکمل قرآن جو رسول پہ نازل ہوا تھا وہ آج دنیا میں موجود ہے, تو یہ ہوں آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے, کیونکہ یہ ایسا ہے ہی نہیں ہے. آپ کو اپنی تاریخ پڑھنی پڑے گی. کیسے کہ ٹھیک. جیسے اچھا, رسول اللہ کی جب وفات ہوئی تو قرآن ایک کتاب کی شکل میں کہیں بھی موجود نہیں تھا, ٹھیک ہے, کہیں بھی موجود نہیں تھا, صحیح ہے. نہیں تھا. رسول اللہ کی وفات ہو جاتی ہے, ردا وار شروع ہوتی ہیں, جنگ یمامہ ہوتی ہے, اور کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے اصحاب صفا جو ہیں, یہ تاریخ سے, حدیث سے, بخاری, مسلم, تبری, میں نے طبقات وہ ابن پڑھی, سعد, سنے خیر سنے نہیں میری بات سنے. میرا ایک سوال منٹ سادہ اب نہیں ہے, اب آپ میرا مجھے نہیں سوال کاٹیں گے, سادہ ہے. نا جی 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 سوری. جی اب جی یہ میں آپ کے بولیں. لیے جواب نہیں دے رہا, صرف میں پوری آڈینس کے لیے ٹھیک دے ہے. رہا ہوں. اب بات ٹھیک ہے, آپ نے بولیں کی بولیں. ہے کہ مکمل کتاب کی یا مکمل نظام کی, تو میں اب آپ کو بتاؤں گا یار کہ قرآن مکمل کتاب نہیں مکمل ہے. پہ زور نہ دو, آپ تو چھوڑ دینا, مکمل پہ کیوں نہ زور نہ دیں, دو بھائی. اچھا یار نہیں میری نہیں بات نہیں, سنو. ایک یار منٹ, سادہ سی یہ بات, مجھے مجبور سادہ نہ سی کرنا. بات. غالب نہیں صاحب مجھے ایک بات سیکنڈ سنو, ایک آپ سیکنڈ ایک سیکنڈ مکمل مجھے بات کمپلیٹ کرنے جی دیں, پھر کر لینا, جی. ٹھیک ہے. ہاں, اب سننے کا حوصلہ رکھیں, میں نے حوصلے سے سنی ٹھیک ہے ہے. نا آپ کی, اب آپ بھی جی رکھیں. جی. رسول اللہ کے وقت میں کسی ایک بندے کے پاس مکمل قرآن نہ تو لکھا ہوا تھا, نہ کسی کو یاد تھا, نہ لکھا 4 ہوا لوگوں تھا, کو نہ تھا. کسی, نہیں کسی کو بھی نہیں تھا بھائی. وہ ہمیں بتا, آپ نام بتائیں 4 لوگوں کے, جی, بتائیں ابھی نام بتائیں بخاری ذرا. شریف میں حدیث ہے. ہاں یار تو نام اب میں کون ساری تھے, کون تھے. وہ چیک کرنے سے ہی پتا چلے گا, مجھے اتنا پتا 4 لوگوں کو ہاں یاد ہاں تھا. ہاں, اچھا. ٹھیک ہے. کاتب وحی کتنے تھے؟ یار جتنے بھی تھے, آپ جو میں پوچھ رہا ہوں وہ آپ بتا نہیں رہے, آپ دوسری طرف نہیں جا نہیں, رہے میں پوچھ رہا, جو آپ نے پوچھا میں اس کا جواب دے رہا ہوں, اب سنیں جواب تسلی سے. میں نے ہیں. آپ سے نام پوچھے, آپ کو نہیں پتا, ٹھیک ہے. ہوں. اچھا, جنگ یمامہ میں جب صحابہ صفا مر گئے تو حضرت عمر آئے حضرت ابو بکر کے پاس, انہوں نے آ کے کہا جی قرآن جو ہے اللہ کی کتاب کے ناپید ہونے کا یا اللہ کی کتاب کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے, اس کو اکٹھا کروا کے لکھوا لیں. اور حضرت ابو بکر کی آ ٹھیک گئی, ہے. بخاری میں حدیث ہے, حضرت ابو بکر نے کہا جو کام رسول اللہ نے خود نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں. ہوں. مگر حضرت ٹھیک. عمر حضرت ابو بکر کو قائل کرتے رہے, اور آخر پہ کیا ہوا, حضرت ابو بکر قائل ہو گئے. پھر انہوں نے زید بن ثابت کو بلایا, زید بن ثابت کو کہا کہ بھائی مکے کے لوگوں سے قرآن, مدینے کے لوگوں سے قرآن اکٹھا کرو اور اسے ایک کتاب کی شکل میں لکھو, ٹھیک ہے. زید بن ٹھیک ہے. ثابت نے پھر قرآن اکٹھا کیا اور انہوں نے اسے ایک کتاب کی شکل میں لکھ کے حضرت ابو بکر کو دے دیا, ٹھیک ہے. اچھا, اب ٹھیک. مزے کی بات یہی نہیں ہے کہ صرف انہوں نے اکٹھا کیا, ہمیں یہ بھی پتا کہ رسول اللہ خود قرآن کی آیتیں بھول جایا کرتے تھے, ٹھیک ہے. ایک دن رسول اللہ مسجد نبوی میں گئے, ایک انصاری قرآن کی اونچی آواز سے تلاوت کر رہا تھا, رسول اللہ کو یاد ہے, وہ یار یہ تو آیتیں مجھے بھول گئی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. رسول اللہ کو وہ آیتیں بھول گئی ہوئی تھی. اچھا, یہ صرف میں ریفرنس کے لیے بتا رہا ہوں, اب آگے چلتے ہیں. زید بن ثابت نے جب قرآن اکٹھا کروا لیا ہوں. اور ابو بکر کو دے دیا, تو حضرت عمر نے جب وہ قرآن پڑھا تو حضرت عمر کی حدیث ہے, صحیح حدیث, بخاری, مسلم اور تقریباً تمام ہی ستہ میں یہ حدیث بار بار لکھی ہے, اور ایک حدیث حضرت عائشہ سے بھی ہے. انہوں نے کہا کہ آیت رجم قرآن میں ہوتی تھی اور ہم نے رسول اللہ سے سنی ہے اور خود قرآن میں پڑھی ہے اور ہم نے رجم کیا ہے, ٹھیک ہے. حضرت عمر کی یہ حدیث ہے. پھر ایک اور حدیث ہے حضرت عائشہ سے مروی, جس میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی اور ہم ان کے جنازے میں مصروف تھے
تو کیا ہوا کہ ہوں، میرے تخت کے نیچے آیت رجم اور جوان آدمی کو دودھ پلانے والی آیت جو ہے یہ لکھی ہوئی ایک کاغذ پہ میرے تخت کے نیچے تھی، اور ایک بکری آئی اور وہ کاغذ کھا گئی. یعنی ٹھیک. دو مستند صحابیوں سے، ایک ام المومنین اور ایک خلیفہ دوئم، دونوں کہہ رہے تھے آیت رجم ہے، اور آج کے قرآن میں آیت رجم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس سے اچھا آگے سنیں چلتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سن یار لیں میری نا، بات تو صبر سنیں، کریں. نہیں نہیں یہ ایک میری منٹ ایک منٹ، یار نہیں آپ نہیں ٹھہر جائیں. اب کچھ اور میں آپ بات کو کر رہے اجازت ہیں. دوں گا، میں پوری اجازت دوں گا. ٹھیک ہے، میرا آپ بولیں سے وعدہ ہے، پوری اجازت دوں گا. ایک دفعہ کہانی سن لیں نا بولیں. پوری. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا جی، حضرت ابو بکر کی وفات ہوگی، حضرت عمر خلیفہ بن گئے. جو قرآن حضرت ابو بکر کے پاس تھا وہ حضرت عمر کے پاس آ گیا، اور حضرت عمر کو پتا بھی تھا کہ آیت رجم قرآن میں نہیں ہے، انہوں نے ڈلوائی نہیں کبھی بھی. ٹھیک ہے، حضرت عمر کے ٹائم گزر گیا، حضرت عثمان آ گئے. کتنا عرصہ حضرت عثمان رہے؟ حضرت عثمان نے پھر قرآن دوبارہ اکٹھا کروایا. پھر انہوں نے زید بن ثابت کو ڈیوٹی دی. حضرت زید بن ثابت نے کیا کیا؟ قرآن دوبارہ سے کمپائل کرایا، اور آیت رجم انہوں نے پھر بھی قرآن میں شامل نہیں کی. اچھا، اور پھر حضرت زید بن ثابت سے ہی ایک حدیث مروی ہے، اور وہ سائے ستہ کی ساری کتابوں میں پائی جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ جب میں قرآن اکٹھا کرنے کا کام کر رہا تھا، اور میں کام کرتا جا رہا تھا، تو ایک آیت، دو آیتیں تھی ایسی سورہ توبہ کی جو مجھے ابو خزیمہ انصاری کے علاوہ کسی سے نہیں ملی. یعنی وہ پہلی کمپائلیشن میں بھی نہیں تھی، دوسری کمپائلیشن میں وہ قرآن میں شامل ہوئی، اور وہ آیتیں آج قرآن کا حصہ ہیں، مگر وہ کسی اور صحابی کو یاد نہیں تھی، کسی کو پتہ نہیں تھی، مگر اس نے قرآن میں ان دونوں آیتوں کو شامل کر دیا. ٹھیک ہے، مگر آیت رجم اس نے پھر بھی شامل نہیں کی. ایون کہ عبداللہ بن مسعود کی بات ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے کسی نے پوچھا کہ ہاں بھائی بتائیں جی، انہوں نے پوچھا کسی سے، تابی گئے کہیں، انہوں نے پوچھا، انہوں نے تابیوں سے پوچھا تم سورہ توبہ میں کتنی آیتیں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا اتنی اتنی. تو عبداللہ بن مسعود نے آگے سے کہا کہ بھائی سورہ توبہ تو سورہ احزاب اتنی لمبی تھی. ٹھیک ہے، تو اب تو تم اس میں اتنی آیتیں پڑھتے ہو. تو بات یہ ہے کہ قرآن محفوظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مکمل نہیں ہے. اب قرآن مکمل نہیں ہے، قرآن ان اٹ سیلف مکمل نہیں ہے، اس لیے آپ کو حدیث لانی پڑتی ہے. حدیث کی کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو کیا لانا پڑتا ہے؟ پھر تفسیریں لانی پڑتی ہیں قرآن کی، پھر آپ کو تاریخ لانی پڑتی ہے، آپ کو پورا فقہ کا سسٹم ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. علم الحدیث کے لیے آپ کو علم الرجال کی پوری وہ کرنی پڑتی ہے، اور تب بھی آپ کو آخر پہ پھر بھی آ کے اجتہاد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اسلام مکمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہے کہ اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور میں ڈیسائیڈ کر لیں گے ہاں بھائی انٹرنیٹ کے اوپر اگر کوئی پون دیکھے گا تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. وہ آپ اور میں بیٹھ کے یہاں 6-7 مولوی اکٹھے ہو جائیں، مولانا طارق جمیل، مفتی تقی عثمانی، سارے کے سارے، خادم حسین رضوی کو بھی بلا لیں. ٹھیک ہے، اور کر کے اجتہاد کر کے کہہ دیں کہ ہاں بھائی انٹرنیٹ پون دیکھنے والے کی یہ سزا ہوگی. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں انسانیت کے مسئلوں کا حل کیا ہے؟ انسانیت کے مسئلوں کا حل کوئی کتاب نہیں ہے، انسانیت کے مسئلوں کا حل یہاں پہ ہے. اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے. جب آپ اسے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آیا تھا کسی مسئلے کا کیا حل ہے. ٹھیک ہے، چاہے انٹرنیٹ کے اوپر بینکنگ فراڈ ہو، یا کرپٹو کرنسی کا فراڈ ہو، یا کسی بھی چیز کا فراڈ ہو، قرآن اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتا، نہ حدیث آپ کو کچھ بتائے گی. آپ کو خود میں سے سب بولوں اب؟ کچھ کرنا پڑے گا. ہاں جی، اب آپ بولیں تسلی سے. جی میں بولتا ہوں. دیکھیں، اس کا مطلب کوئی وکیل بننا یا جج بننا چاہے تو اسے بندہ بولے ادھر پہ قانون ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ مکمل نامکمل کو آپ چھوڑیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں نا، قرآن پاک کے بارے میں آپ کہتے یہ نہیں صحیح وہ نہیں صحیح. یار آپ کوئی ایسی چیز تو لے آؤ نا. چلو سافٹ کاپی لے آؤ، کوئی ویڈیو ہی لے آؤ، اور کہو کہ قرآن پاک کو چھوڑو، میری یہ ویڈیو، یہ ہماری یہ ایتھیسٹ 50 60 یا 100 یا 500 ایتھیسٹ نے مل کے یہ بنایا ہے، ان پر عمل کرو. کوئی ایسی چیز تو ریکمینڈ کرو نا. اب کیا آپ کوئی جج بننا ہاں تو چاہے گا مجھے، پڑھائی کے لیے، کیا سی میں ایس نے ایس آپ کرنے کو کے لیے شروع آپ میں کو کہا کمپیوٹر تھا، ہونا چاہیے؟ چلیں آپ بات کر لیں. نہ تو سنیں نا آگے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی جتنی احادیث آپ نے بتائی ہیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک یہ ذکر ہم نے نازل فرمایا اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چیلنج بھی کیا سچی ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی لا دو. اس طرف آپ کا دھیان نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کوئی نہ کوئی ایسا کام دیکھیں آپ لوگ کرتے کیا ہیں، مجھے بولنے دیں. آپ دیکھیں، آپ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، ایک آیت یا ایک حدیث کو لے کر نہ پھر ڈھونڈتے ہیں جی یار یہ ذرا ایک اس پہ ڈیبیٹ ہم لوگ کر سکتے ہیں، پھر دوسری حدیث ڈھونڈتے ہیں، پھر ایک آیت اس طرح.
ابھی جس طرح آپ نے کہا نا عمران خان میرا کچھ نہیں لگتا، میں اسے پسند بھی نہیں کرتا ہوں، حکومت نہیں چل رہی اس سے، ٹھیک ہے نا، لیکن ابھی میں نے جیسے آپ کو کہا کہ آپ نے اسے ہیروئنچی کہہ دیا، افیمی کہہ دیا، ٹھیک ہے نا، چرسی کہہ دیا، ٹھیک ہے، اب میں اس چیز کو اس پہ 6 گھنٹے کی سٹریم کروں کہ یار غالب کمال جو ہے نا وہ بندہ اچھا نہیں ہے، اس نے یہ برائیاں کی ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ایتھیسٹ جو دین ہے وہ یہ سکھاتا ہے، گالیاں دینا سکھاتا ہے، ایسے ویسے، آپ یہی کہو گے کہ یار اس موقع پہ میں نے اس طرح سے یہ بات کہی تھی، میں ہر وقت یہی تسبیح نہیں پڑھتا رہتا ہوں کہ عمران خان ہیروئن چاہیے، عمران خان یہ ایسا ہے ویسا ہے، کوئی بھی حدیث ہے، قرآن پاک کی کوئی بھی آیت ہے، ٹھیک ہے، اس پہ قانون وہ اس کا نفاذ اگر ہوتا ہے تو جو علم والے ہیں ان سے پوچھ کر اور اس گہرائی میں جا کر ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہو قرآن پاک آپ دن رات 6 6 10 10 گھنٹوں کی سٹریم کرتے ہو آپ لوگ، ٹھیک ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یار اتنا ٹائم آپ ادھر لگاتے ہو، 1500 2000 اپنے جیسے لوگ اکٹھے کرو اور ایک بک بنا کے لے آؤ، چلو آپ کہتے ہو وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی ہے بکس، 2021 کے لیے ایک بنا دو، کہو جی قرآن پاک کو چھوڑو اس سے اچھی ہے ہماری بک ہے، یہ پڑھو اس پہ عمل کرو، پھر 2022 میں یہی 2000 3000 لوگ ملو، چلو سعودی عرب کے بھی ایتھیسٹ کو لے لو، 1000 2000 ان کو لے کے بنا لو، آپ لوگ تنقید، اب ایک لیڈر ہی ہے، میں اگر آگے کہوں کہ عمران خان غلط ہے، برا ہے، یہ ہے وہ ہے، لوگ تو یہی کہیں گے تو صحیح کیا ہے پھر تم آگے بتاؤ، ٹھیک ہے، آپ تھیوری چلیں نیوٹن نے ایک آپ تھیوری کو پیش کی، شاید آپ کہتے ہیں غلط ہے، ٹھیک ہے، آپ آپ کو کہتے اتنا ہو غلط ہے، قرآن کو تو دکھ نہیں آپ ہوا صحیح جتنا پیش آپ کرو۔ کو عمران خان پہ دکھ ہو گیا. نہیں 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 نہیں، اچھا میرے بھائی بھائی میں ٹھہر جائے، میرے پاس آپ ٹائم پھر کم غلط نہیں ہے، طرف میرے جا پاس رہے ہیں، ٹائم اتنا نہیں ہے. میں ایک منٹ ٹھہر جائیں. میرے ایک منٹ پاس ٹھہر جائیں میرے ٹھہر پاس جائیں بھی بھائی، ٹائم نہیں ایک ہے، منٹ ایک منٹ ایک منٹ عمران ایک خان، منٹ ایک منٹ. عمران خان جو ہے نا، سنو میں کہہ رہا ہوں اسے حکومت چلانا نہیں آ رہا، میں صرف ایک ہاں ایگزامپل دے رہا ہوں، عمران خان اچھا حکمران اچھا وزیر اعظم نہیں ہے، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر تنقید ہی کرنی ہو نا تو جو آپ لوگ کرتے ہو، میں بھی آپ کی اس ایک بات کو پکڑ کے نا 6 گھنٹے کی سٹریم کر سکتا ہوں، آپ کی برائی کر سکتا ہوں، تو کریں یار، آپ لوگ آپ یہی کریں، میں نے کرتے آپ کو ہو، منع کیا. آپ کریں، نہیں ہم آپ لوگ 100 کیوں بار اتنے، کریں. چلیں اب نہیں میں بات کر لوں، مجھے اجازت ہے میں آپ بات اللہ کریں. کے فضل سے، ایک منٹ اللہ کے او فضل بھائی، سے، ایک منٹ اللہ ایک کے منٹ فضل سے محنت یار، کر کہیں کے لا الہ کماتا الا ہوں، اللہ عمران خان رسول اللہ نہ کہہ دینا. 2 منٹ صبر کر جائیں، سن لیں. نہیں نہیں کہوں گا، ہاں ٹھہر اتنا ٹھہر جائیں کمزور نہیں ٹھہر ہے، جائیں، اب سن لیں نا، سن لیں، اتنا صبر کمزور کریں اب. ایمان نہیں ہے، یار اب ہمت ہم رکھ لیں لوگ سننے ہم کی. لوگ ایک میں منٹ، اب میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب ذرا صبر کر لیں، میوٹ ہوئے آپ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. صحیح ہے، چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے اور قرآن سے بہت اچھا یہ چارٹر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر مرد عورت سب برابر ہیں. انسانیت کی آزادی کا حق جو ہے اسے بہت اچھے طریقے سے لیا گیا. کسی کو غلام بنانے کی اجازت نہیں ہے. اس میں صاف لکھا ہے کہ ہر انسان اپنی پیدائش کے وقت چاہے کیسی بھی حالت میں پیدا ہو، اس کے سب رائٹس دوسرے انسانوں کے برابر ہیں. اس کا خریدنا بیچنا جائز نہیں ہے، وہ آزاد ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے اسلام میں، آپ کے قرآن میں، آپ کی فقہ میں، آپ کی حدیث میں انسانوں کے خریدنے اور بیچنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ چارٹر آف ہیومن رائٹس میں اس کی اجازت نہیں ہے. انسانوں کی غلامی قطعی طور پہ ایک جرم ہے، قابل گرفت جرم ہے، ٹھیک ہے؟ پنشیبل اوفینس ہے، اور بڑا سخت پنشیبل اوفینس ہے دنیا کے آج سبھی ملکوں میں. اس لیے نہیں کہ قرآن اسے منع کرتا ہے غلامی سے، قرآن تو اس کی اجازت دیتا ہے، اسلام تو اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ عورتوں کو خریدیں بیچیں، لونڈیوں کے ساتھ آپ اپنی مرضی سے سیکس کریں، ان کو آپ چاہے باندھ کے رکھیں چاہے جو مرضی کریں. آپ ایک ملک پہ حملہ کریں، ادھر جتنی عورتیں ہیں آپ ان کو غلام لونڈی بنا لیں، اور پھر چاہے ان کا پوری زندگی ریپ کریں یا نہ کریں، ریپ کرنے کے بعد بیچ دیں، بچے پیدا کرا لیں یا بچے پیدا نہ کرائیں، آپ کی مرضی ہے. چاہے ان سے پوری زندگی کام کراتے رہیں، آپ 1 روپیہ بھی ان کو نہ دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرق ہے اسلام میں اور انسانیت میں. اور چارٹر آف ہیومن رائٹس کو آسمان سے نہیں اترا، مگر میں آپ کو اس بات کی گارنٹی ضرور دے سکتا ہوں کہ چارٹر آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ اسلام کی جملہ تمام کتابوں سے، صرف اور صرف قرآن سے نہیں، حدیث، فقہ، اسلام میں، اسلام کی تکمیل میں، یعنی ان اٹس انٹائرٹی، یہ ایک چھوٹا سا ڈاکومنٹ ہے. اور یہ سارے اسلام، ساری کرسچینٹی، سارا ہندوازم، دنیا کے سب مذہبوں سے زیادہ انسانیت پسند، انٹیلیجنٹ، آسان، اس کی انٹرپریٹیشن پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے آپس میں. یہ بہت آسان ہے، آپ انٹرنیٹ پہ پڑھ سکتے ہیں. آپ مجھ سے کتاب مانگنے کے بجائے صرف گوگل پہ تھوڑی سی انگلیاں کریں. آج کل تو گوگل وائس کا آپشن بھی دیتا ہے نا، آپ موبائل کے اوپر آپ صرف جائیں، ٹائپنگ بار کے اندر 7 مائک بنا ہوتا ہے اور آپ ادھر کہیں چارٹر فار ہیومن رائٹس، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو بڑی آسانی سے اس کے اندر کیا ہے، کیسا ہے، رائٹ ٹو لائف سیکشن، جیسے کہ اب یہ میں نے
इधर खोल दिया, इसके अंदर सारी डेफिनेशन है कि राइट टू लाइफ क्या है, राइट टू फ्रीडम क्या है, औरतों के क्या राइट्स हैं, सब कुछ इसमें है। तो आपका जो एतराज है कि आप कोई ऐसी किताब दें, मैंने तो कोई किताब देनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इंसान का दिमाग जो है ना उसे अच्छाई बुराई का वैसे ही पता है, ये किसी खुदा को बताने की जरूरत नहीं, किसी कुरान को, किसी बाइबल, किसी भगवत गीता, किसी किताब को बताने की जरूरत नहीं है। इंसान अच्छे होते हैं, इंसान बुरे होते हैं, अच्छे इंसान अच्छे काम करते हैं, बुरे इंसान बुरा काम करते हैं। अच्छे इंसानों से बुराई कराने के लिए मजहब की जरूरत होती है। यकीनन बहुत से लोग बहुत अच्छे होते होंगे, अच्छी नीयत से जहाद पे जाते होंगे, मगर जब वो जहाद कर लेते हैं तो उसके बाद जब उनके हाथ लौंडियां आ जाती हैं तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो आईसिस की तरह उनके रेप शुरू कर देते हैं। और ये है जो इस्लाम एक अच्छे इंसान को भी बुरा इंसान बना सकता है। वो दुनिया को इंसाफ दिलाने की नीयत से जहाद के मैदान में गया, मगर क्या हुआ, उसके बाद वो उधर से दुनिया का सबसे बदकार और घटिया शख्स बन के बाहर निकल आया, क्योंकि उसने 10, 15, 20 इवन के आईसिस के फाइटरों ने, एक फाइटर ने 50 लड़की का रेप किया था, और एक लड़की का 300 बंदे ने रेप किया हुआ था, ठीक है। तो ये सब वीडियोस इंटरनेट पे पड़ी हैं, और ये इस्लाम की बहुत साफ और वाज़ेह शक्ल लोगों को दिखा देती हैं। चलें, आप कोई आखिरी बात कहना चाहते हैं तो कर दें, बस उसके बाद मैं कहना चाहूंगा आईसिस या तालिबान जो है ना, वो उनको नहीं आप इस्लाम से जोड़े, ठीक है ना, वो छोड़ दें आप। दूसरा ये कि जब इस्लाम में लौंडी रखने की इजाज़त जब दी गई ना, तो उस वक्त लौंडियों को और गुलामों को जिन हालात में रखा जाता था, जेलों में बंद करके, और जिन सख्तियों में रखा जाता था, इस्लाम ने उन पर से सख्तियां कम की थी, ठीक है, और उनको हकूक देने की बात की थी, ठीक है। लेकिन आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो उस तरह के कबाइल नहीं है, बल्कि मुल्कों का सिस्टम है, ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह यानी इंसान जा मुल्कों का सकते हैं। सिस्टम इस्लाम के सुनहरी दौर से अच्छा था, मान गए आप? यानी मुल्कों का सिस्टम जो आज है वो इस्लाम के गोल्डन एज से, जिसमें मुसलमानों की पूरी दुनिया में हुकूमत थी, गुलामी भी चल रही थी, उससे अच्छा है ये वक्त, मान गए आप? क्योंकि आज गुलामी तो नहीं नहीं, है ना, आज आपको आज कोई गुलामी गुलाम तो नहीं। नहीं बना सकता, अच्छा, नहीं है तो अच्छा दौर है ना फिर। जनाब जिस दौर में मेरी गुलामी हो बात वो सुने। अच्छा होगा, या जिसमें ना हो वो अच्छा होगा? मुझे क्या इस बता दें। शुरुआत की, अच्छा, इसका मतलब है राइट बरादरान ने जो पहला हवाई जहाज बनाया था, वो तो आज के हवाई जहाज के सामने खिलौना था, तो आप क्या उनको मौजूद नहीं मानते, इन्वेंटर नहीं मानते हवाई जहाज का? नहीं, मगर भाई आप जिस जो बुनियाद जो जो चीज लौंडियों आप को, इस्लाम के खाते में डाल रहे हैं वो नहीं है भाई। इस्लाम ने गुलामी कभी यार खत्म ही नहीं की। इवन बांदियों के फिका के, बांदियों कुरान के, हदीस के हिसाब से गुलामी आज भी जायज है। अगर कोई मुसलमान की लौंडी हो तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, जाके मुफ्ती तकी उस्मानी से पूछ लेना भाई। मैं चैलेंज करता हूं आपको, यार फतवा लें जाके और मुझे बताइएगा फिर। मैंने पढ़ा है, मैंने बयानात भी आपने, सुने हैं, हाँ चले, ठीक है, बहुत बहुत पढ़ा हकूक आपने, दिए चले गए ठीक थे, है, बहुत ठीक शुक्रिया। है। मेरा और ख्याल है मैं एंड नहीं करता तो हूँ, फिर आ जाइएगा नहीं, यार, फिर आ जाइएगा। मैं हाँ, सुनना ना, मेरे एक पास बात तो टाइम सुन नहीं लो। है, 3:30 घंटे आप हो गए हैं। ये जो राइट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स जो भी अभी कहा आपने, ये किसी मुल्क में इम्प्लीमेंट है? हाँ जी, हाँ जी, है, बहुत मुल्कों में है। कहाँ पे? जितने यूएन यूएन कहाँ की है? मेंबर स्टेट्स हैं, बहुत सारी स्टेट्स हैं जो हाँ, फॉलो करती हैं, बहुत सारी हैं पाकिस्तान जैसी जो नहीं फॉलो करती, ठीक है। हाँ, यूएसए चार्टर फॉलो ऑफ करता ह्यूमन है? राइट्स जो है हाँ करता है, करता है। करता है, ग्वांतामो ये पे तो इसीलिए जेल में भी फॉलो इसीलिए किया होगा। इसी हाँ ना, तो यही तो बात है ना कि आईसिस जो आपकी इस्लामी है वो लोगों को लौंडियां बना लेती है, मगर अफगानिस्तान में अमेरिका जाता है तो कोई लौंडी नहीं बनाता, ठीक है। ये फर्क है इस्लाम में और इंसानियत में, समझ गए? चले लौंडी ठीक है, नहीं ना बहुत शुक्रिया। बनाता फिर आ जाइएगा जनाब, यार, फिर आ लौंडी जाइएगा। चले यार, फिर दो। आ जाइएगा। मेरा ख्याल है बस बहुत हो गया, आ जाइएगा फिर बाद में, ठीक है। हाँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, अभी 10 बंदे इधर और बैठे हैं। तो भाई सिंपल सी बात है कि एक एक मेयार है ना, कि जिस दौर में गुलामी थी वो ज्यादा अच्छा होगा, या जिसमें गुलामी नहीं है वो ज्यादा अच्छा होगा? 100% आज जब गुलामी नहीं है तो ये वक्त उस वक्त से अच्छा है जब गुलामी थी। और वो वक्त कौन सा था? वो रसूल अल्लाह का दौर था। रसूल अल्लाह के दौर में गुलामी थी, हमारे दौर में नहीं है, इसलिए हमारा दौर ऑटोमेटिकली रसूल अल्लाह के दौर से अच्छा है। और आज के हुक्मरान रसूल अल्लाह से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो गुलामी को सपोर्ट नहीं करते, समझ गए? सिंपल सी बात है, सिर्फ एक स्टैंडर्ड पे ही नापे, अभी तो 10 स्टैंडर्ड और हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप आइएगा, दूसरे स्टैंडर्ड पे भी जरूर जो है ना कर लेंगे इस बारे में। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।